بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے. بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ میں کون جیتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی کوئی جیتا نہیں ہے، کوئی ہارا نہیں ہے. اسی لیے بات الجھی ہوئی ہے. دونوں اطراف میں سے کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس کی حیثیت کمزور ہے اور وہ دب کر کمزور ہو کر معاہدے پہ دستخط کرے. اگرچہ بہت سے جو اسٹریٹجک انالسٹس ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہرین ہیں امریکہ میں خاص طور پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. اس میں سرفہرست جنہوں کا نام ہے اس میں پروفیسر جان شمیر ہیں، جیفری سیکس ہیں، اس کے بعد میڈیا پہ جو ہیں وہ جج نیپولیٹانو ہیں، اور انڈیا کے جو ہیں وہ پراوین ساہنی ہیں. ناروے کے ایک صاحب ہیں جو گلین ڈینس، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے اور امریکہ کے پاس اب کوئی کارڈز نہیں ہیں. تو اس لیے امریکہ کو جو ہے وہ ایران کی جو شرائط ہیں اس پر معاہدہ کرنا ہوگا. بلکہ وہ پراوین ساہنی صاحب تو یہاں تک یہ کہہ چکے ہیں جب پہلا راؤنڈ شروع ہوا تھا کہ امریکہ اب اپنے ہتھیار ڈالنے پہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے آ رہا ہے. دوسری طرف جو آرگومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں جو نام ہیں، ایک ربیکا ہینرچ ہیں، دوسرا ایک ڈاکٹر ایلائی ڈیوڈ ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے مقبول چینل ہے یہاں پر ٹی وی کا، فاکس نیوز، اس کا جو بڑا اسٹرانگ اس کا پروپیگنڈا ہے. اس کے بعد آپ کے رائٹ ونگ کرسچین ہیں جو زائنسٹ کرسچن اپنے کو کہتے ہیں، وہ ہیں. اس کے بعد نیو کونس ہیں، کافی اسکالرز ہیں، امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں وہ لوگ ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس سارے کارڈز ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اپنی شرائط پر یہ معاہدہ کر سکتا ہے. اب امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہیں؟ کارڈز امریکہ کے پاس یہ ہیں کہ جو ان کے خیال میں کہ سب سے بڑی تو ملٹری پاور ہے. امریکہ کا جو ملٹری پاور ہے اس کا ایران کے پاس کیا کسی دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی جواب نہیں ہے. دنیا کی کوئی فوج بھی جو ہے وہ امریکی فوج کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویتنام سے لے کے افغانستان تک اور بیچ میں عراق، امریکی فوج اپنی تمام تر قوت کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ویتنام میں گوریلا وارفیئر تھی، افغانستان میں بھی ایک قسم کی گوریلا وارفیئر تھی، عراق میں بھی ایسیمیٹرکل وارفیئر تھی، اور اب بھی یہاں پر جو ایران میں جو ہو رہا ہے وہ برابر کی جنگ نہیں ہے. ایران جس طرح جنگ لڑ رہا ہے اس نے بالکل جنگی حکمت عملی دنیا کی تبدیل کر دی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے، اسرائیل اور امریکہ کی متحدہ طاقت کے سامنے، اس نے اپنے آپ کا اپنا وجود برقرار رکھا ہے. امریکی جو اسمپشن تھی، خیال یہ تھا کہ پہلے حملے میں ہم ان کی جو قیادت ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، اور ایران کے اندر سے جو ہے وہ بغاوت ہو جائے گی جس کی تیاری تھی، اور بات ختم ہو جائے گی. خبر یہ ہے کہ 48 گھنٹے کا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر ساری بات ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہوا، اور جو بھی پلان تھا وہ آگے نہیں بڑھا. وہ رہبر اور ان کے ساتھ جو ان کے سینئر کمانڈرز تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے. لیکن ایران کی جو حکومت تھی وہ قائم رہی اور لڑائی جاری رہی 40 دن تک، اور امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا. ایران بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکا. تو ملٹری طاقت ہے، اس کے بعد اکنامک طاقت ہے. امریکہ کی جو طاقت ہے وہ اصل بیسک طاقت جو ہے وہ اس کی اکنامک طاقت ہے. اکنامک طاقت کی بیس پر معاشی طاقت جو ہے اسی کی بیس پر جو ہے وہ معاشی بھی نہیں، فائنانشیل طاقت کہنا چاہیے. فائنانشیل طاقت جو ہے
اور اسی کی بیس پر پھر ملٹری طاقت ہے. ملٹری کتنی بڑی ملٹری اتنی تگڑا سیٹ اپ سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, اور وہ آپ امریکہ مہیا کر سکتا ہے. کسی اور ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی فوج کو رکھ سکے. 750 سے زیادہ جو ہیں ان کے بیسز ہیں دنیا کے سمندروں میں یا دنیا کے علاقوں میں. کسی کے ملک کے پاس اتنے بیسز نہیں ہیں. امریکہ, ایران, چین کے پاس ایک یہاں ہے بحرین میں, بحرین کے اینڈ پہ, اور اس کے علاوہ کوئی کی نہیں ہے. روس کا ایک ہے وہ اس میں شام میں ہے, اور وہ بھی تقریباً نان فنکشنل ہے اب. تو اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دنیا کے 7 سمندر جو سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے اس کو رجسٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھا ہے, اپنا وجود قائم رکھا ہے. اور ملٹری اکنامک پاور کے بعد دوسرا جو ان کا خیال یہ تھا کہ جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے, وہ جو پہلی سپر قیادت تھی علی خامنہئی والی, وہ ختم ہونے کے بعد ایران میں جو اب کوئی طاقت کا مرکز نہیں رہا, اور ایران میں جو ہے مختلف دھڑے بن چکے ہیں, اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, الجھتے رہیں گے, اور ایران کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. یہ اب آگے دیکھا جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جن کا میں نے پہلے نام بتایا کہ جان میئر شمیر اور اپنا جیفری سیکس اور جج نپولیٹانو, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب کوئی کارڈز نہیں رہے, انہوں نے اپنی میکسیمم طاقت استعمال کر لی ہے. تاہم اب یہ جو بلاکیڈ لگایا ہے اس سے ایران کو سخت تکلیف ہے, کیونکہ $500 ملین روزانہ کا وہ تیل ایکسپورٹ کر رہے تھے, اور اس سے ان کی معیشت کو سنبھلی ہوئی تھی. اگرچہ پیسے تو ان کو سارے نہیں مل رہے تھے, لیکن پھر ان کو کچھ نہ ان کو مل جاتا تھا اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے. اب وہ ختم ہو گیا ہے, اس سے ان کو ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ایران کے ساتھ کوئی ملک کھل کے نہیں کھڑا ہوا. چین اور روس 2 بڑی طاقتیں ہیں, کوئی بھی ان کے ساتھ کھل کے نہیں کھڑا ہوا. چین کی جو حمایت ہے وہ ٹیکنالوجیکل حمایت ہے, انہیں بائیڈو 3 ان کو دیا ہوا ہے, اور دوسرے ان کو جو سیٹلائٹ لنکس ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں, لیکن ایکٹیولی کوئی اسلحہ سپلائی کرنا یا ان کی ویسے حمایت کرنا وہ نہیں ہے. جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ دیتے ہیں ان کو, لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہارموز جو ہے سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں ایران کے, وہ کافی پرابلمٹک ہیں. جو نیوکلیر والا ہے اس پہ تو JCPOA کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اسی قسم کا ہوگا, تھوڑا آگے پیچھے بات کر کے وہ تو اسی قسم کا ہوگا. ہرمز والا جو ہے وہ زیادہ ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ اگر ہرمز پہ ایران کی بات مانی جاتی ہے, جس کے گنجائش ہے, جو انٹرنیشنل لاء میں گنجائش ہے کہ اس کی بات مانی جائے, تو پھر آگے یہ ہے کہ یہ بالکل ایک بات کھل جائے گی کہ بہت سے ممالک کے پاس یہ موجود ہے آپشن. مثلا اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے, جو چین کے لیے جو نہایت اہم ہے, وہ اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے, اگر وہاں پر ایسا تو وہاں کے جو ممالک ہیں وہ بھی پھر کہیں کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل واٹر وے نہیں ہے, یہ ہمارا ٹیریٹوریل واٹر, ہم نہیں گزرنے دیں گے, اگر گزریں تو ہمیں پیسے دو. تو وہ کافی صرف ایران کے لیے نہیں باقی دنیا کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جائے گا, اور اس لیے باقی ممالک ہیں اس کو حمایت کرنے سے تھوڑا کترا رہے ہیں. اس پہ کھل کے کوئی حمایت اس کی نہیں کر رہا. تاہم یہ بات اب آگے جب ہوگا دیکھی جائے گی. ایران کے جو ہیں اسپیکر کالیباف, انہوں نے پوری لسٹ دی ہے کہ ہم نے یہ ابھی تک جو ہے اپنے کارڈ استعمال نہیں کیے, اور کارڈز نے بتایا کہ ہم جو ہے بحر المندب کو بند کر سکتے ہیں, ہم جو ہے اس کو ان کا انفراسٹرکچر ہے, اکنامک انفراسٹرکچر گلف ممالک کا, وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں. ان کا جو پینے کا پانی جو ہے وہ ان کا جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ان کی جو اکنامک انٹرسٹ ہے, ان کی ریفائنریز ہیں, ان کی تیل کی پائپ لائنز ہیں, ان کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ایران کے پاس یہ صلاحیت بہرحال موجود ہے. ان کے جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے. اب اس کا اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ روس جیسی بڑی طاقت جو ٹیکنالوجی کے لیے بہت ایڈوانس ہے, وہ ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ اپنی جنگ میں استعمال کرتے رہے ہیں یوکرین کے خلاف. اور ایران نے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے, ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ اتنی مؤثر ہے کہ اس نے روس کو مجبور کیا کہ وہ ایران سے یہ ٹیکنالوجی خریدے, یہ ڈرونز خریدے. اور اس کے بعد اب جب یہ ہمارے سامنے جب جنگ ہوئی ہے اس میں, تو انہوں نے اسرائیل تک کو انہوں نے زک پہنچائی ہے
اسرائیل کے جو اتنے بڑے بڑے مہنگے اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ جو انتظامات تھے حملے روکنے کے، وہ ان کے جو ہیں میزائل جو تھے وہ ان کو پار کر گیا، اور اسرائیل میں کافی نقصان ہوا ہے۔ اور وہاں 100% پابندی ہے خبریں دینے کی، اکا دکا کی فوٹو آ جاتی ہے لیکن کافی پابندی ہے وہاں پر۔ اور اس امریکہ کا بھی تو ڈائریکٹلی تو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہاں پر جو ان کے ساتھی ہیں ان کو نقصان، ان کے جو ساتھی ممالک ہیں اور ان کے جو وہاں پر ایسٹس ہیں ان کو پہنچایا ہے۔ اور اتنا ضرور کیا ہے کہ ایران کے جو بڑے بحری بیڑے جو دونوں آئے تھے، دونوں پیچھے چلے گئے اس خیال سے کہ اگر یہ میزائل کی ہم پہ لگ گیا کوئی تو ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور اب بھی جو ایران کے جو ناکہ بندی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بہت تنگ جگہ ہے، امریکہ کے جہاز بہت بڑے ہیں، تو وہ اگر وہاں پر آتے ہیں تو ان کو منور کرنا اور ان کے کسی چھوٹے حملے سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اسپیڈ بوٹس ہیں ان کے پاس باقی۔ تو ایران کی جو کمزوری ہے وہ ان کی معیشت ہے، وہ ان کی کم ملٹری طاقت ہے، اور اندر جو اس وقت جو طاقت کا خلا ہے بظاہر نظر آتا ہے یا نہیں، اب وقت بتائے گا، وہ ان کی ویکنیس ہے۔ امریکہ کی ویکنیس جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر طاقت کے باوجود یہ اس جنگ کو زیادہ طویل نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے اس میں ہر 4 سال کے بعد صدر کا الیکشن ہوتا ہے، ہر 2 سال کے بعد لوور ہاؤس آف کانگریس اس کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ جنگ زیادہ چلتی ہے، اور امریکہ میں یہ جنگ نامقبول ہے، پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں یہ بات کھل کے کہی جا رہی ہے، اور ٹیکر کارلسن جیسے لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جو پہلے صدر ٹرمپ کے ویسے بہت حمایتی تھے پہلے، اور امیگریشن کے خلاف تھے اور باقی مسلمان ملک کے خلاف تھے، اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، اسرائیل کی جنگ ہمارے سے جنگ سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ ودرا کرے اس جنگ سے، واپس آؤ، ختم کرو اس جنگ کو۔ تو یہ بات امریکہ یہاں پر ہے، اور اس وقت صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ نہایت کم ہے، 20-30% تک وہ گر چکی ہے، اور آگے الیکشن آنے والے ہیں۔ تو امریکہ کی مجبوری سیاسی ہے، فوجی نہیں ہے، معاشی نہیں ہے، سیاسی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ڈپلومیٹک ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ان کی امریکہ کی حمایت نہیں کر رہا، نیٹو والے وہ حمایت نہیں کر رہے، EU والی وہ حمایت نہیں کر رہے، کوئی دوست جو ہے ان کا حمایت نہیں کر رہا، سوائے ان کے کہ UAE ہے، اسرائیل ہے، بحرین ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو اس جنگ کے میں جو امریکہ کو جو ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو زیادہ طویل نہیں دے سکتے، اگر اس جنگ کو طویل چلاتے ہیں تو جو اس وقت سیٹ اپ ہے امریکہ میں ان کو نقصان ہوگا۔ باقی اب بات کیسے چلے گی یہ اب آپ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس جنگ کو آگے چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا، ایران اگر چلائے گا تو اس کو نقصان کیسے ہوگا، جو بھی چلائے گا دونوں نقصان ہوں گے، کسی کی طاقت بڑھے گی نہیں، جنگ کی آپشن ہے نہیں، جو سیدھی سی بات ہے، جنگ کی آپشن امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، ایران کے پاس بھی نہیں ہے۔ مذاکرات کی آپشن ہے، مذاکرات میں جو ہے وہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں، اپنے جو تجاویز ہیں وہ دیں، بات اب چلے گی۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں ہوں گے، یہ مہینوں چلتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ویتنام کی مذاکرات تھے وہ 4 سال چلے تھے، تب جا کے معاہدہ ہوا تھا۔ افغانستان کے ساتھ جب سوویت یونین تھا تو ہمارے مذاکرات 4 مہینے چلے تھے، اور مذاکرات شروع ہونے کے بعد اس سے پہلے بہت عرصہ وہ لے دے ہوتی رہی تھی آگے پیچھے، وہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، تو پھر کوئی 1 سال سے اوپر وقت بنتا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے جو طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا دوحہ میں، جس کے بعد امریکہ نے پھر افغانستان سے ودرا کیا، وہ کئی مہینے چلا تھا، تب جا کے وہ معاملہ طے ہوا تھا۔ پریزیڈنٹ اوباما نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا تحریری اسلحہ کا، JCPOA جسے کہتے ہیں، وہ 22 مہینے میں طے ہوا تھا۔ تو یہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت لمبا چلے گا کام، اور یہ بات بہت الجھی بھی ہے، اس میں جو مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ نیوکلیر کا مسئلہ ہے، اس کے بعد یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے، جو ان کے پیسے رکے ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور ایران کی طرف سے یہ گارنٹی کہ اب ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت صبر آزما ہیں، یہ لمبا چلے گا۔ صرف یہ درخواست ہے کہ آپ بلاکٹ کھول دیں، دونوں بلاکٹ کھول دیں، اور مذاکرات پہ میز پر آ جائیں، اور بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران جو مطالبہ کر رہا ہے ہرمز پہ،
وہ بحث طلب ہے، وہ اس میں وہ ان کا ٹیریٹوریل واٹر بھی ہے، لیکن ٹیریٹوریل واٹر جو ہے اس پہ کیا آپ لوگوں کو منع کر سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل واٹر سے، انٹرنیشنل ٹریفک کو گزارنے سے منع کر سکتے ہیں؟ جو 1974 کا جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن ہے، اس میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 12 ناٹیکل مائل جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر ہے. جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 میل، جو لوسٹ نیروسٹ پوائنٹ ہے وہ 20 میل کے لیے بنتی ہے. 12 میل اگر عمان کا ہو اور 12 میل کا ہو تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ٹوٹل لینتھ سے زیادہ ہے. لیکن اس میں ایران کی تکلیف، جو کمزوری یہ ہے کہ جو عمان ہے وہ اس بات کو اتفاق نہیں کرتا کہ یہاں سے ٹریفک روکی جائے اور یہاں ٹریفک سے جو ہے وہ آپ ٹول وصول کریں، جیسے کہ سوئز کنال میں اور دوسری جگہ بھی کیا جا رہا ہے. وہ اس پہ ایگری نہیں کرتے، اس لیے ایران کی پوزیشن اس لحاظ سے ویک ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چینل ہے اس کی گہرائی بہت کم ہے. جو اسٹریٹ ہارمز جو ہے اس کی گہرائی بہت کم ہے. اس میں صرف 2 لینے ہیں، جو 2 میل کا ایک راستہ ہے جو آنے کے لیے ہے، 2 میل کا ایک راستہ جو جانے کے لیے ہے. اور ان سے اگر جو بڑے جہاز ہیں خاص طور پہ وہ اگر ادھر ادھر ہوں تو ان کا خطرہ ہے کہ وہ نیچے پھنس جائیں، کیونکہ ان کی اس سے ہم پر سمندر کی گہرائی بہت کم ہے. جو بڑے جہاز ہیں، بڑے ٹینکر جو ہیں، بڑے جو کنٹینرز ہیں، کنٹینر شپس ہیں یا آئل ٹینکرز ہیں، ان کو بڑی گہرائی چاہیے، اور کم از کم ان کو 100 فٹ سے زیادہ گہرائی چاہیے. اگر اس سے کم ہو تو وہ ان کا خطرہ ہے کہ وہ کہیں اس میں پھنس نہ جائے. تو اس لیے وہ ان کے چینل بھلے 20 میل کا ہے لیکن صرف جو ہے وہ 5 سے 6 میل کا ایریا ہے جس میں سے وہ گزر سکتے ہیں. وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ بیٹھ کے تحت طے کرنے والی ہیں. یہ لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو آبجیکٹیو انالیسس دینے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے ہماری طرف سے کسی باعث کا شائبہ نہیں ہوگا. باقی آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ پلیز دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.